الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد، حضرت والدی مرشدی قبلہ دام اقبالہم، فقراء عظام و معزز مصلیان کرام، حدود دائرہ مہدویہ کتاب سے مضامین کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. گزشتہ نشست میں ہم نے اس کتاب کے 6 باب سے چند باتوں کو سماعت فرمایا. گزشتہ کل ہم نے سنا کہ حقیقی مہدویوں کے اخلاق کیسے ہوا کرتے تھے، اور جو آخری مضمون ہم نے پڑھا تھا وہ یہ کہ کیسے حضرت بندگی میاں سید خندمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، اپنے فقراء سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم ہم میں کوئی ایسا عمل دیکھو کہ جو مہدی علیہ السلام کے عمل کے خلاف ہے تو فوراً ہم کو اسی وقت ٹوک دیا کرو، ہمارا دامن پکڑ لو. یعنی ہمارا دامن پکڑ لو سے مراد یہ کہ فوراً ہماری غلطی اسی وقت بتا دیا کرو. یہ مت سمجھنا کہ ہم مرشد ہیں اور تم ہمارے فقیر ہو، تم ہمارے مرید ہو تو مرشد کی غلطی مرشد کو کیسے بتائیں، یہ سمجھ کر یہ سوچ کر خاموش مت رہ جانا. اگر ہم میں کوئی غلطی تم کو نظر آتی ہے تو فوراً اسی وقت ہماری غلطی ہم کو بتا دیا کرو اور ہم کو پوچھو. اگر ایسا نہیں کرو گے، اگر تم کسی وجہ سے خاموش رہ جاؤ گے تو یاد رکھنا ہم آئندہ کل قیامت کے روز ہم تمہارا دامن پکڑیں گے کہ اگر تم کو معلوم تھا کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو تم نے ہمارا دامن کیوں نہیں پکڑا. یہ سوال ہم قیامت کے دن تم سے کرنے والے ہیں. یعنی یہ اس روایت سے مؤلف صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنا اعلیٰ جو مقام ملنے کے باوجود، اتنا بڑا درجہ ملنے کے باوجود کہ خلیفۃ اللہ کے خلیفے بنے حضرت بندگی میاں سید خندمیر، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت، یعنی اللہ کے خلیفے ہونے کے باوجود اتنی عاجزی ان کے پاس پائی جاتی تھی. کبھی بڑائی نہیں کی اور کبھی گھمنڈ نہیں کیا، تکبر نہیں کیا کہ ہم بڑے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی ہو نہیں سکتی. کبھی ایسا نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی کا دامن تھامے رکھا اور ہمیشہ فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے. اس کے بعد مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ اسی زرعی اور بے بہا قانون اخلاق نے فقیران دائرہ میں اخلاق محمدی اور اوصاف صحابہ پیدا کر دیے تھے. یعنی ایسے اخلاق تمام فقراء میں پیدا ہو گئے تھے کہ جن کو اوصاف اخلاق محمدی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جیسے عظیم اخلاق پائے جاتے تھے، کچھ ویسے ہی اخلاق تمام فقراء کے اندر پیدا ہو گئے. اوصاف صحابہ کرام کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر جو اوصاف پائے جاتے تھے، جو خوبیاں پائی جاتی تھی، وہی خوبیاں ان تمام فقیروں کے اندر بھی پیدا ہو گئے تھے. اور انہی اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کو دیکھ کر صدہا لوگ تصدیق سے مشرف ہو گئے. یعنی سینکڑوں لوگ فقط مہدویوں کو دیکھ کر خود بھی مہدوی بن جاتے تھے، تصدیق کر لیا کرتے تھے. اور صدہا مصدقین یعنی سینکڑوں مصدقین کو ترک دنیا کی توفیق نصیب ہو کر مرشد کی صحبت کے اثر سے دیدار کے مرتبے کو پہنچ گئے. اور ایسے اتنے غیر مہدوی حضرات کہ صرف فقط مہدویوں کو دیکھ کر، ان دائرے کے فقراء کو دیکھ کر خود بھی مہدوی بن جاتے، مصدق بن جاتے، اور خود مصدق بن جانے کے بعد ترک دنیا کرتے. مرشد کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کو بھی دیدار جو ہے اللہ کا دیدار نصیب ہو جاتا. مختلف طباع، مختلف اقوال اور مختلف معلومات کی وجہ سے اجماع کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے. یعنی مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ جیسا کل ہم نے سنا تھا کہ کیسے حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 دن میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار دائرے کے تمام بچوں کو، لڑکوں کو جمع کرتے، اجماع بلاتے، تمام بچوں کو بلا کر مہدویہ تعلیمات ان کو سناتے. تو یہ جو اجماع تھی، اس اجماع کی ضرورت مؤلف صاحب لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں، ہر وقت میں یہ اجماع جو ہے
چلتی آ رہی تھی، اجماع کا عمل چلتے آ رہا تھا، یعنی تمام لوگوں کو مہدویہ تعلیم بتانا یا پھر کسی بھی معاملے میں اجماع کا جو عمل ہے یہ عمل باقی رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ اجماع کی اہمیت اور اس کا احساس مفقود ہو جانے سے قوم مہدویہ اخلاق کے زینے سے گر گئی ہے، یعنی لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا جو اجماع کا عمل جو جس پر پابندی کے ساتھ عمل ہوا کرتا تھا وہ عمل کم ہوتے گیا اور اجماع کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے جو ہے ختم ہوتی گئی، اور اس کی وجہ سے قوم مہدویہ کے اخلاق کا زینہ گر گیا۔ یعنی اسی وجہ سے جب تمام لوگ مل کر آپس میں بات چیت کر کے ایک دوسرے کی اصلاح کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی غلطی بتا کر خود غلطی سے بچ جایا کرتے تھے، لیکن جب یہ اجماع ختم ہو گئی تو پھر جو اخلاق سدھر جانے چاہیے تھے وہ اخلاق سدھرنا بند ہو گئے۔ اسی لیے تو پوری قوم کے جو اخلاق ہے وہ زینے سے گر گئی، یعنی ان کا تمام اخلاق کا جو ایک درجہ تھا، اعلیٰ درجے کے اخلاق سب میں پائے جاتے تھے، وہ اخلاق جو ہے دن بدن زمانہ بڑھتے جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا اخلاق جو ہے گرتے ہوئے چلے گئے، یعنی اچھے اخلاق کم ہوتے ہوئے چلے گئے، اور اس نمایاں تنزل کی وجہ لوگوں کی نظروں میں اس کی وہ اگلی شان و شوکت نہ رہی، اور اسی لیے جب اچھے اخلاق کم ہوتے گئے تو پھر اغیار کی نظروں میں بھی قوم مہدویہ کی جیسے پہلے عزت ہوا کرتی تھی وہ عزت باقی نہیں رہی۔ اس کے بعد مؤلف صاحب لکھتے ہیں اجماع کی اہمیت، یعنی اجماع کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے، اجماع کی کیا اہمیت ہے، تو وہ مضمون لکھتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ندا کروائی، یعنی آواز لگائی کہ اجماع میں آ جاؤ، تو تمام بھائی یعنی تمام دائرے کے فقراء اجماع میں حاضر ہو گئے، اور جو کام کرنے کا تھا وہ کر ڈالا، یعنی جس وجہ سے اجماع بلائی گئی تھی وہ اجماع میں تمام اکٹھا ہو کر وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن ایک بھائی بیٹھا رہا، ایک حضرت جو ہے وہ اجماع میں آتے نہیں، مہدی السلام کے بلانے پر بھی وہ جناب آتے نہیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اور اجماع میں شریک نہ ہوا، تو جب اجماع ختم ہوئی پوری ہوئی تو تمام فقراء کے دائرے نے اس انسان سے کہا کہ تم اٹھ جاؤ کیونکہ تم منافق ہو، یعنی کہ اجماع بلائی گئی تو اجماع میں شریک نہیں ہوئے، اس وجہ سے دوسرے تمام دائرے کے فقیر اس ایک انسان کو منافق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی اجماع میں حاضر ہونا یہ اتنی زیادہ ضروری بات پہلے سمجھایا کر تمام لوگ اہمیت بھی کرتے تھے اور پابندی کے ساتھ اجماع میں شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد مضمون ہے کہ صحابہ میں صاف دلی رکھنے کی ترکیب۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید فی سبیل اللہ کی عادت مبارکہ تھی کہ ہر مہینے کو جب چاند نظر آتا تمام تابعین جمع ہو کر ایک دوسرے کے بغلگیر ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس ملنے اور ملانے میں بندے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کسی فقیر کے دل میں کسی کی طرف سے کچھ میل آ گیا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت وہ فرماتے ہیں اب ان کا یہ طریقہ تھا کہ ہر مہینے جب چاند نظر آتا تو تمام دائرے میں جتنے فقراء ہیں وہ بغل گیر ہونا، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ بندگی میاں فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی کے تعلق سے اگر کچھ بری بات آ گئی ہے، کچھ بدخواہی آ گئی ہے تو وہ بدخواہی دور ہو جائے، دل میں اگر کچھ میل آ گیا ہے تو وہ میل گلے ملنے سے دور ہو جائے، یعنی آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اسی لیے ہر مہینے تمام تابعین تمام فقراء آپس میں گلے ملا کرتے تھے، یعنی کہ اس طریقے سے ہمیشہ دل دوسروں کے تعلق سے پاک اور صاف رکھا جاتا تھا، اور یہ اچھے اخلاق کی ایک نشانی ہے کہ جس انسان کے اخلاق اچھے ہیں وہ دل میں کسی کے تعلق سے حسد کو نہیں پالتا، کسی کے تعلق سے من ہی من جلتا نہیں رہتا یا بری باتوں کو دل میں نہیں پالتا، بلکہ اچھے اخلاق کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کا دل ہمیشہ صاف رہا کرتا ہے۔ تو یہ تو مختلف ان ترکیبوں سے دل کو صاف رکھا جاتا اور تمام آپس میں محبت کے ساتھ رہتے۔ اس کے بعد مضمون ہے برادران دائرہ میں ایک دوسرے کا ادب، یعنی تمام دائرے والے ایک دوسرے کا ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ تو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا مہدی السلام کے اس فرمان کو
با ادب مقبول بے ادب مردود، کہ مہدی السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا با ادب مقبول، یعنی جو ادب والا ہے، جو جس کے پاس ادب موجود ہے وہ مقبول ہے، یعنی اس کے اعمال کو اللہ قبول کرے گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ بے ادب مردود، جس کے پاس ادب موجود نہیں، جو بے ادب ہے وہ مردود ہے، یعنی اس کو ہانک دیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور فرمان ہے مہدی السلام کا کہ جو شخص بے ادب، بے دیانت اور بے شرم ہے وہ ہرگز خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مہدی السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بے ادب ہے اور بے دیانت ہے، یعنی جس کے پاس سچائی موجود نہیں، ایمانداری موجود نہیں، اور جو بے شرم ہے، حیا اور شرم جس کے پاس موجود نہیں، ایسا انسان ہرگز بھی خدا کو حاصل کر نہیں سکتا۔ تو ان فرامین کے پیش نظر، ان فرامین کو پیش نظر رکھ کر تمام دائرے کے فقراء، یعنی کہ حضرت بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی، بندگی میاں سید خنمیر، بندگی میاں شاہ نعمت، میاں شاہ دلاور، بلکہ دائرے کے کل فقراء ایک دوسرے کا ادب اس قدر ملحوظ رکھتے، اگر چارپائی یا کسی اور چیز پر بیٹھے ہوئے ہوتے، وہ اگرچہ درجے میں چھوٹے ہوتے، دائرے کا ایک بھائی دوسرے بھائی کی ملاقات کو آتا تو اپنے برابر بٹھا لیتے۔ یعنی تمام صحابہ یہ نہیں فرماتے کہ ہم مہدی کے صحابہ ہیں اور دوسرے لوگ یہ ہمارے فقیر ہیں تو ہم ان سے اوپر کی جگہ پر بیٹھیں گے، ایسا نہیں، بلکہ فقراء کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے۔ اگرچہ ان کا مقام چھوٹا ہے، وہ درجے میں چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی دائرے کے تمام فقراء کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے۔ اس کے بعد اور ایسی چیز پر بیٹھے ہوئے ہوتے، اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے، اگر زیادہ ملاقاتی آ جاتے اور بیٹھنے جگہ نہ رہتی تو خود اتر کر زمین پر بیٹھ جاتے، اور اگر لیٹے ہوئے ہوتے تو اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ یعنی اگر کوئی باہر سے ملاقات کرنے کوئی فقیر آ جاتا تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے اوپر بٹھا لیا کرتے۔ اگر زیادہ لوگ ملاقات کرنے آ گئے ہیں تو جو ملاقات کرنے آئے ہیں ان فقراء کو اپنی جگہ پر بٹھا کر خود جو ہے کھڑے ہو جاتے۔ اگر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی ملاقات کرنے آیا ہے تو لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے۔ اگر لوگ کہتے کہ آپ لیٹے رہیے، آپ آرام کریے، پھر بھی اس کے باوجود وہ لیٹے نہ رہتے، یعنی تمام صحابہ دوسرے فقراء کی عزت کرتے ہوئے بیٹھ جاتے یا کھڑے ہو کر اپنی جگہ دے دیا کرتے، لیکن ان کے چھوٹے ہونے پر خیال نہ کر کے برابر تعظیم دیتے۔ یعنی مہدی السلام کے صحابہ ہونے کے باوجود وہ دوسرے تمام فقراء کی برابر تعظیم کرتے، ان کا ادب کرتے اور ان کا خیال کیا کرتے تھے۔ یہ اچھے اخلاق ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد مضمون ہے قدم بوسی اور سلام کے مواقع۔ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ تحقیق دین یا سعادت قدم بوسی حاصل کرتے یا لواحقین اور متعلقین سے ملنے کی غرض سے شہر یا گاؤں سے دائرے میں آتے، بیان قرآن سننے کے بعد اکثر لوگ نماز عشاء تک ٹھہرے رہتے۔ یعنی جب مہدی علیہ السلام بیان قرآن کرتے عصر سے لے کر مغرب تک تو دور دور سے لوگ بیان قرآن سننے کے لیے دائرے میں آ جایا کرتے، اور بیان قرآن سننے کے بعد وہ مغرب کی نماز بھی وہیں ادا کرتے، عشاء تک بھی دائرے میں ہی، باہر سے آنے والے لوگ بھی دائرے میں ٹھہرے رہتے۔ نماز عشاء کے بعد جمیع صحابہ اور کاسبین صحن مسجد میں حلقہ باندھ کر باادب کھڑے رہتے۔ جب عشاء کی نماز ادا ہو جاتی اس کے بعد دائرے کے تمام فقراء اور تمام صحابہ اور جو باہر سے جو کاسبین حضرات آتے وہ بھی حلقہ باندھ کر کھڑے ہو جاتے، یعنی مہدی علیہ السلام کے اطراف میں جو ہے کھڑے ہو جاتے، ادب کے ساتھ کھڑے رہتے، اور سیدنا مہدی علیہ السلام کی عادت کے موافق بفہوائے آیت وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ جو تمام لوگ اطراف میں کھڑے ہو جاتے تو مہدی علیہ السلام ان کو جو ہے ان کے حق میں دعا کرتے یعنی السلام کرتے، السلام علیکم کہتے۔ یہ سلام کیا ہے؟ سلام بھی ایک دعا ہے کہ ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں۔ السلام علیکم یعنی تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ تم پر اللہ کی برکت نازل ہو۔ تو یہ ہم سلام کرنے کا مطلب ہم سامنے والے کو دعا دے رہے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام ان تمام اطراف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو آپ جو ہے سلام کرتے، یعنی آپ دعا دیتے۔
اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ توبہ میں 103 نمبر کی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے ان لوگوں کے لیے کیونکہ آپ کی دعا سے ان کو تسکین، ان کو سکون ملتا ہے۔ یعنی اللہ نے رسول اللہ کو یہ فرمایا، حکم دیا کہ اے رسول آپ مسلمانوں کے حق میں دعا کیجئے تاکہ آپ کی دعا کرنے سے مسلمانوں کے دل میں سکون اور چین پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مہدی علیہ السلام بھی ان تمام دائرے میں جو بھی حاضر ہوتے وہ حلقہ باندھ کر جو کھڑے ہو جاتے ان تمام کو سلام کیا کرتے، السلام علیکم کہتے، تو جواب میں وہ وعلیکم السلام کہتے، جس کے شکریہ میں جمعی حاضرین آ کر قدم بوسی سے شرفیات ہوتے۔ یعنی اس کے بعد جب سلام ہو جاتا، اس کے بعد سلام ہو جانے کے بعد تمام حاضرین مہدی علیہ السلام کے پاس آتے اور قدم بوسی کرتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ طریقہ آج تک محفوظ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تسبیح دی جاتی ہے، جب سلام کہا جاتا ہے تو تمام لوگ آ کر سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور قدم بوسی بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان کے مطابق میں عمل ہے۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور رسول نے بھی عمل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ ملاتے ہیں، تو جب تک مصافحہ کیا جاتا ہے اتنی دیر تک دونوں انسانوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو مصافحہ کرنا، سلام کرنا، اس کی ترغیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے۔ اور جو قدم بوسی کی جاتی ہے، جب قدم بوسی کی بات کی جاتی ہے تو اکثر اغیار کی طرف سے لوگ حملے کرتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ قدم بوسی کیا ہے، یہ کون سا نیا عمل ہے، یہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں، حالانکہ قدم بوسی کرنے میں اور سجدہ کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سجدہ کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت ہم تو بخوبی جانتے ہیں کہ ہم سجدے میں جو سر رکھ رہے ہیں، پیشانی کو زمین پر لگاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو سامنے جو ہستی ہے یہ میرا خدا ہے، یہ سمجھ کر جب زمین پر پیشانی لگائی جاتی ہے اس کو سجدہ کہا جاتا ہے۔ قدم بوسی میں بتائیے کہ کون انسان کسی کی قدم بوسی کرتے ہوئے اپنا سر جو ہے پیشانی زمین پر لگا رہا ہے؟ تو قدم بوسی الگ چیز ہے اور سجدہ وہ صرف ہم خدا کو کیا کرتے ہیں۔ نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، یہ سمجھ کر اس نیت کے ساتھ ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ یہ قدم بوسی کہ ہم کسی کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور اس ہاتھ کو ہونٹوں پر لے جا کر جو بوسہ دیتے ہیں، یہ قدم بوسی ہے۔ یہ بھی نیا عمل نہیں، بلکہ اگر میں آپ کو حدیث کی بات بتاؤں تو روایت کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزہ مبارک پر آتے ہیں، رسول کے روزہ مبارک پر آتے ہیں اور اپنے سر کو اس روزے پر ٹیک دیتے ہیں اور بوسہ دینے لگتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا، غالباً اس مدینے کا جو گورنر تھا اس کا نام غالباً مروان ابن حکم ہے، تو وہ گورنر مدینے کا سوال کرنے لگا کہ اے ابو ایوب انصاری تم یہ کیا کام کرتے ہو کہ رسول کے روزے پر تم نے سر کو ٹیک دیا ہے اور تم بوسہ لیتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب دیتے ہیں، رسول کے صحابی ہیں، رسول کے صحابی کا عمل دیکھیے، ان کا جواب سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے مروان ابن حکم میں کسی پتھر کو بوسہ نہیں دیتا، میں رسول سے ملاقات کرنے آیا ہوں اور میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں اور میں ان کو بوسہ دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر بات صاف ہو گئی کہ صحابی نے جو عمل کیا وہی عمل ہم بھی کرتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اب لوگ کچھ بھی کہہ لیں، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ کتنا بھی کہہ لے کہ یہ کام غلط ہے، قبر کے پاس جا کر قدم بوسی کرنا، بوسہ لینا یہ غلط بات ہے، ناجائز ہے، کتنا بھی کہہ لے، ہم کہتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، صحابی رسول سے بڑا تو وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہے کہ جو رسول کی صحبت میں رہے ہیں،
جنہوں نے رسول سے دین اسلام کو سیکھا، ان سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی عالم ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ قدم بوسی کرنا یہ جائز بات ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے اگر ہم بزرگان دین کی قبروں کے پاس زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی اتباع کرتے ہوئے ہم بزرگان دین کی قبروں کی قدم بوسی کرتے ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ جو اللہ کی رحمتیں ان صحابہ قبر پر جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اگر ہم قدم بوسی کریں گے تو اللہ کی رحمتوں کے کچھ حقدار ہم بھی ہو جائیں گے، ہم پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے ہم بزرگان دین کی قدم بوسی کیا کرتے ہیں۔ تو یہی کام وہاں پر بھی ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد تمام حاضرین جو سلام ہوتا، سلام کا جواب دیتے اور آ کر محل سلام کے پاس آ کر ان کی قدم بوسی کیا کرتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ کل بھی جو ادھورا مضمون ہے اس مضمون کو بلکہ آگے آنے والے تمام مضامین کو پڑھ کر سنایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کے علم میں اضافہ کرے، ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے۔ جو غلط باتیں ہیں، بری باتیں ہیں اور ہم کو گمراہ کر دینے والی باتیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہم تو ایسی طاقت نہیں رکھتے کہ صحیح اور غلط میں ہم فرق کریں یا غلط سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہم اتنا اختیار ہم میں نہیں رکھتے۔ ہم اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے فضل و کرم سے تمام غلط باتوں سے ہم کو بچا لے اور ایک سچا مہدوی مسلمان بن کر زندگی بسر کرنے کی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔